چترال کا علاقہ بیسی اگر ایک طرف قدرتی حسن کی وجہ سے نہایت خوبصورت ہے تو دوسری جانب ان پہاڑوں میں قدرت کا بیش بہا قیمتی پتھروں کا خزانہ بھی موجود ہے، مگر اربوں روپے کی زمرد کی پتھر اس پہاڑ سے نکالنے کے باوجود یہاں کے لوگ اب بھی نہایت غریب ہے۔ بیستی کے لوگوں نے غیر مقامی لیز ہولڈر کی ناانصافی کے خلاف احتجاجی جلسہ کرتے ہوئے سڑک پر دھرنا دے کر اسے بلاک کیا۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ایک غیر مقامی لیز ہولڈر نے ان کے علاقے میں کسی ارزان معدنیات کا لیز لیا ہوا ہے، مگر یہاں زمرد کا قیمتی پتھر نکلتا ہے اور ابھی تک 100 ارب روپے کا زمرد وہ نکال چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر نے شروع میں ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کو رائلٹی اور سروس چارجز دینے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی سڑکوں اور پلوں کو بھی مرمت کریں گے جو ان کی مال بردار گاڑیوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سڑکوں کو ہم نے اپنی مدداب کے تحت بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر اپنی بات سے اب مکر گئے۔ مقررین نے کہا کہ لیز ہولڈر نے مقامی جوانوں کو مزدوری پر بھی نہیں لگایا اور غیر مقامی مزدوروں کے آنے سے ہماری چادر اور چاردیواری نہایت متاثر ہو رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ وہ ان پہاڑوں میں بھاری مقدار میں بارود سے بلاسٹنگ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے سے جنگلی حیات نے بھی افغانستان کی طرف ہجرت کیا اور ہماری گلیشیئر بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی پر نہایت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ٹھیکیدار نے عام معدنیات کا لیز لیا ہوا ہے مگر یہاں سے زمرد اور دیگر قیمتی پتھر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چند افسران اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے شاید قومی خزانے کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ مقررین نے اس بابت انکوائری کا بھی مطالبہ کیا کہ اربوں روپے کی زمرد لے جانے کے عوض آیا وہ حکومت کو اس کے عوض ٹیکس بھی دیتے ہیں یا چوری چھپے لے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس موقع پر میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ یہ بھاری مشین یہاں پر چلنے کی وجہ سے ہمارے پولس خراب ہو چکے ہیں، ہمارے روڈ خراب ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمارا آئندہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس میں جانی اور مالی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو ہم ایک جوان کو یہاں سے لے کے اگر چترال تک اس کو پہنچانے میں اگر اس کا جان یہ اسی راستے میں چلا جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے سر کہ ہم جو بندے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اگر یہ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہاں آ کے کام کرنا چاہیے، اگر یہ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو گورنمنٹ یہاں آ کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کہ لوگ یا اسمگلنگ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ جب ہم اپنے جائز حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو لیز ہولڈر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، کوئی بھی ادارہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ علاقے کے لوگوں نے چیف جسٹس صاحبان، صوبائی وزیر اعلیٰ اور مقتدر اداروں سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ان متاثرہ لوگوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، کیونکہ زمرد کے کال میں دھماکہ کرنے سے یہاں کا پانی بھی زہر آلود ہو چکا ہے اور ان کی صحت اور زندگی کو بھی شدید خطرہ ہے۔ علاقے کے مائدین نے کہا کہ ماضی میں یہاں آئی بیکس، مارخور، تیتر، قومی پرندہ چکور اور دیگر جنگلی حیات موجود تھے اور غیر ملکی شکاریوں کی ہنٹنگ ٹرافی کے تحت شکار کرنے سے ان کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی، مگر جب سے ان پہاڑوں میں بلاسٹنگ شروع ہوئی ہے تو جنگلی حیات بھی یہاں سے غائب ہو چکی ہے اور ان کو شکار کے مد میں جو معاوضہ ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیز ہولڈر نہایت غیر تکنیکی طریقے سے یہ زمرد نکالتے ہیں جس میں زیادہ تر قیمتی پتھر زمین میں دب کر ضائع ہو جاتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو لیز ہولڈر کے غنڈہ گردی سے نجات دلایا جائے ورنہ حق نہ ملنے کی صورت میں وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ وادی ارکری کی خوبصورت علاقے بیستی کے لوگوں نے احتجاج کے طور پر دھرنا دیا۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بیستی میں جو زمرد کا کان ہے اس سے ارب روپے کا سامان جاتا ہے مگر ان لوگوں کو اس کی مد میں کوئی رائلٹی، کوئی سروس چارجز، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جاتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سامان جاتا ہے اس کی وجہ سے ہماری پول سڑکیں خراب ہو گئے اور بلاسٹنگ کی وجہ سے ہماری پانی جو ہے وہ زہر آلود ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں رائلٹی دی جائے اور ہماری جو سڑکیں ہیں پلیں جلد سے جلد تعمیر کیے جائے تاکہ ہمیں سفر کرنے میں مشکلات نہ ہو۔ احمد ازغر فاروقی، انٹرنیشنل کارسپونڈنٹ، وائس آف جرمنی، چترال۔